الحمدللہ ہم سب عشرہ ذی الحجہ میں داخل ہو چکے ہیں اور اس میں کیے جانے والے اعمال پر بھی توجہ دے رہے ہیں، خاص طور پر تکبیرات کا پڑھنا. لیکن ہم سب کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ذی الحجہ میں ان 10 دنوں میں شیاطین اس طرح نہیں جکڑے ہوئے ہوتے جس طرح رمضان میں جکڑے ہوئے ہوتے ہیں. اس لیے نیکی کے کاموں پر رغبت اور گناہ کے کاموں سے بچنے کے لیے ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مدد طلب کرنی چاہیے اور کثرت سے استعاذہ پڑھنا چاہیے، یعنی شیطان مردود سے بچنے کی دعائیں کرنی چاہیے تاکہ وہ شیاطین پیچھے ہٹیں اور ہم زیادہ سے زیادہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رغبت کر سکیں. شیطان کے طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ انسان کے اندر مختلف طرح کے وسوسے ڈالتا ہے، اور بعض اوقات انسان دنیا کے ہم اور غم میں اس طرح مبتلا ہوتا ہے کہ اسے ان وسوسوں سے چھٹکارا ہی نہیں ہوتا، جس کے نتیجے میں وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر غور نہیں کر سکتا. یعنی انسان کو پھر اللہ کی نعمتیں یاد نہیں آتی، اپنے گناہوں کے بارے میں سوچنے کا وقت نہیں ملتا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب پر تدبر کا وقت نہیں ملتا، وہ اعمال کرنے کا وقت نہیں ملتا جن کی وجہ سے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی سوچوں کا بھی محاسبہ کریں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اور ہمارے درمیان جو بھی چیزیں ہیں ان کو راستے سے ہٹائیں، وہ سارے پردے آگے سے ہٹا دیں اور ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احسانات اور انعامات پر غور کریں، اس کی قدرت کی نشانیوں کے بارے میں غور و فکر کریں، اور جو چیزیں ہمیں اللہ تعالیٰ سے غافل کرتی ہیں اور جو برے خیالات اور شیطانی وسوسے ہیں ان سے بچنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں. اور اس کے لیے خاص طور پر ایک چیز لازم کر لیں، عام دنوں میں بھی اور خصوصاً ان دنوں میں عادت ڈال لیں کہ ہر نماز کے بعد کے جو اذکار ہیں ان میں سے قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس لازمی طور پر پڑھیں. یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ صورتیں نازل ہوئی تھی معوذتین، تو آپ نے باقی تعوذات چھوڑ کر ان کو لے لیا تھا. یعنی اگر باقی اور چیزیں نہ بھی پڑھ سکیں تو ہر نماز کے بعد ان کی پابندی، یعنی فرض نماز کے بعد اپنے اوپر باندھ لیں کہ آیت الکرسی پڑھنے کے فوراً بعد آپ ان کو پڑھ لیں، تاکہ ایٹ اے اسٹریچ ساری چیزیں وہ اکٹھی ہو جائیں کہ جس سے آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں اور شیطان مردود کے وسوسوں سے بچ سکیں. آپ کا دل ہر طرح کے غم اور ہم سے فارغ ہو اور آپ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف متوجہ ہوں اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں اضافہ کرنے والی سوچوں میں مبتلا ہوں.